الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد خلقنا الإنسان في كبد. وقال تعالى: ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے. انسان ماں کے پیٹ میں تہ در تہ اندھیروں میں 9 مہینے گزارتا ہے، پھر تنگ اور تاریک راستے سے باہر نکل کر دنیا میں آتا ہے، اور دنیا میں آتے ہی طرح طرح کی محنتیں، طرح طرح کی مشقتیں، مختلف اقسام کی مصیبتیں برداشت کرنے کا آغاز ہو جاتا ہے. ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو بچے کی ذمہ داری کچھ نہیں ہوتی. اس نے کمانا نہیں ہوتا، اس نے پڑھنا بھی نہیں ہوتا، کسی قسم کی ذمہ داری اس پر نہیں ہوتی. ہر چیز اس کو تیار ملتی ہے. لیکن اگر غور کیا جائے تو زندگی کے اس مرحلے میں بھی وہ طرح طرح کی مشقتوں سے گزرتا ہے، طرح طرح کی آزمائشیں اس پر آتی ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، نوآموز بچہ ہوتا ہے، اسے علاج معالجے کے مختلف طریقوں سے گزرنا پڑتا ہے. کبھی ڈاکٹر انجیکشن لگاتا ہے، کبھی کسی زخم کی مرہم پٹی کرتا ہے، ختنے کے تکلیف دہ عمل سے اس کو گزارا جاتا ہے. کبھی بیمار ہو جاتا ہے اور اس کو ٹیکے لگانے پڑتے ہیں، سوئی کی چبھن برداشت کرنی پڑتی ہے، روتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، اپنی تکلیف کا اظہار کرتا ہے. تو یہ بچے کا یہ جو مرحلہ ہے، اس میں وہ مکلف نہیں ہوتا. اللہ کی جانب سے اس پر کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی، نہیں انسانی معاشرے میں اس کی کوئی ذمہ داری ہوتی ہے. ہر طرح کی ذمہ داریوں سے آزاد ہوتا ہے. ان تمام تر ذمہ داریوں سے آزاد ہوتے ہوئے بھی وہ مشقت میں ہوتا ہے، اور بسا اوقات اس کی مشقت بڑوں سے بھی زیادہ ہوتی ہے. معصوم بچہ جب سوئی چبھنے کی تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے تو ظاہر ہے وہ تکلیف سہنے کی صلاحیت نہیں رکھتا. جیسے ایک بڑا آدمی ہے، وہ ٹیکہ لگوا لیتا ہے، علاج معالجہ کروا لیتا ہے، سرجری کی تکلیف سے گزر جاتا ہے، برداشت کرتا ہے. معصوم بچہ تو برداشت نہیں کر سکتا. تو توجہ دلانے کا مقصد یہ ہے کہ اس زندگی کے اس ایسے مرحلے میں جب انسان کسی قسم کی ذمہ داری کا مکلف نہیں ہوتا، اللہ کی جانب سے عبادت کا بھی مکلف نہیں ہوتا، اس پہ نماز بھی نہیں فرض ہوتی، اس مرحلے میں بھی وہ زندگی کی مشقتوں کا سامنا کرتا ہے. گویا اس کے لاشعور میں یہ بات بٹھائی جاتی ہے کہ یہ جس زندگی گزارنے کے لیے تم آئے ہو، یہ مرحلہ کوئی اتنا آسان نہیں ہے. یہ کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے جس سے گزر کر تم سرخرو ہو جاؤ گے، بلکہ زندگی یہ کانٹوں بھرا ایک سفر ہے، اور کانٹوں بھرے راستے پر پھونک پھونک کر قدم رکھ کر ہی اس سفر کو طے کیا جاتا ہے. تو اس طریقے سے بچہ اپنے ابتدائی دن گزارتا ہے. گرتا پڑتا وہ بڑا ہوتا ہے، کبھی چوٹ لگوا لیتا ہے، کبھی اسے ٹانکے لگائے جاتے ہیں، کبھی اس کے زخم کی مرہم پٹی کی جاتی ہے. تو اس مرحلے میں طرح طرح کی مشقتیں اسے اٹھانی پڑتی ہیں. اب آگے جب وہ زندگی کے اگلے فیز میں پہنچتا ہے، 5-6 برس کی عمر ہوتی ہے اس کی، تو ایک نئی محنت اس کا انتظار کرتی ہے کہ اب اسے اسکول میں داخل کروایا جاتا ہے، ادھر اسے دینی تعلیم دی جاتی ہے. تو ایک تو اس کی سابقہ مشقت ہے، وہ تو اس کے ساتھ چلی آ رہی ہے کہ مختلف قسم کی جسمانی تکالیف ہیں، بیماریاں ہیں، علاج معالجے کی تکالیف ہیں، وہ تو اس کے ساتھ ہیں. اب یہ ایک نئی آزمائش سر پر آن پڑی ہے کہ اب پڑھنا بھی ہے، محنت بھی کرنی ہے، صبح اٹھ کر اسکول جانا ہے. تو اس طریقے سے ان مشقتوں سے گزر کر ایک بچہ جوانی کی حدود میں داخل ہوتا ہے. اب جوانی کی حدود میں جیسی ہی وہ داخل ہوتا ہے، بالغ ہوتا ہے، اب ایک نئی ذمہ داری اس کا انتظار کرتی ہے، ایک نئی مشقت اس کا انتظار کرتی ہے، اور وہ یہ کہ اب وہ اللہ کے احکامات کا مخاطب بن جاتا ہے.
اب شریعت اسے ایڈریس کرتی ہے، اب اسے نماز بھی پڑھنی ہے، اسے روزہ بھی رکھنا ہے، اگر اس کے پاس رقم ہے، کہیں وراثت میں ملی ہے یا جیسے بھی ہے، تو اس کے اوپر زکوٰۃ بھی فرض ہوگی۔ یعنی اب اللہ کی جانب سے احکامات بھی اس پر بھی اس نے عمل پیرا ہونا ہے۔ اب یہ ایک نئی مشقت ہے جو اس کے سر پر آن پڑی ہے، جسمانی تکالیف ہیں، لکھنے پڑھنے کی محنت ہے، اور اب عبادات کی محنت اور مشقت بھی اس کے ذمہ ہے۔ جب وہ زندگی کے اگلے فیز میں جاتا ہے، لکھ پڑھ کر فارغ ہو جاتا ہے، عملی زندگی میں قدم رکھتا ہے، تو ایک اور محنت اس کے منتظر ہے کہ اب اس نے کام کرنا ہے، جاب کرنی ہے، کاروبار کرنا ہے، ملازمت کرنی ہے، اور کچھ کما کر لانا ہے۔ اس کی شادی ہو چکی ہے، اس کے بیوی بچے ہیں، اب اس نے ایک گھر کی ذمہ داری اٹھانی ہے۔ تو کہاں وہ بچہ پیدا ہوتا ہے اور پیدا ہوتے ہی مشقتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ اس وقت ذمہ داری تو نہیں تھی، لیکن جسمانی تکالیف تھیں جن کا وہ چیخ کر اظہار کرتا تھا، اور اب ان محنتوں سے گزر کر زندگی کے مختلف مراحل سے گزرتا ہوا، محنت کرتا ہوا وہ چلا جا رہا ہے، اور جیسے جیسے وہ آگے بڑھتا ہے اس کی محنتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ انسانی زندگی مشقت سے عبارت ہے، اور اسی کی طرف قرآن کریم نے اشارہ کیا، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، کہ ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے۔ انسان زندگی کے ہر مرحلے میں طرح طرح کی مشقتوں سے گزرتا ہے، طرح طرح کی محنتیں اسے کرنی پڑتی۔ اس دنیا میں حضرات انبیاء علیہم السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے کاملیت کی صفت سے نوازا ہے۔ انبیاء علیہم السلام کو اللہ نے ایسا کمال دیا ہوتا ہے، ایسی مکمل حیات مبارکہ سے نوازا ہوتا ہے کہ وہ آنے والی انسانیت کے لیے ایک روشن نمونے کی طرح ہوتے ہیں۔ انبیاء علیہم السلام کی مبارک زندگیوں کو آپ دیکھیں تو یہ محنتیں مختلف طریقوں سے آپ کو نظر آئیں گی کہ وہ کس طریقے سے خود بھی محنت فرماتے تھے اور دوسروں کو بھی محنت کی طرف متوجہ کرتے تھے۔ دو قسم کی محنتیں حضرات انبیاء علیہم السلام کی زندگیوں میں آپ کو ملیں گی، چونکہ وہ دنیا میں رہتے تھے اور ان کے جو مخاطب لوگ ہوتے تھے، ان کی امتی ہوتے تھے، وہ بھی دنیا میں رہتے تھے۔ دنیا میں رہتے ہوئے انسان کو رزق کمانا پڑتا ہے، وسائل اختیار کرنے پڑتے ہیں، تو زندگی کے اس مرحلے کے لیے بھی محنت کرنے کے باب میں انبیاء علیہم السلام کی سنتیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ اسی طریقے سے ہم نے اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے، اس کے لیے کچھ تیاری ہم نے کرنی ہے، عبادات کرنی ہے، تو زندگی کے اس اگلے مرحلے کے لیے بھی حضرات انبیاء علیہم السلام کی حیات مبارکہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ کی طرح ہے۔ جتنے انبیاء علیہم السلام گزرے ہیں، انہوں نے دنیا میں رہنے کے لیے کوئی نہ کوئی سبب اختیار کیا ہے، اپنے اہل و عیال کے لیے رزق تلاش کرنے کا کوئی سبب وہ اختیار کرتے تھے، اور سبب تلاش کر کے آنے والی امت کو پیغام دیتے تھے کہ رزق آسمان سے نہیں برستا، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کھیتی باڑی کیا کرتے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے دنیا میں کئی چیزیں متعارف کروائی ہیں۔ سوئی کے موجد وہ تھے، سب سے پہلے دنیا میں کپڑا سینے کا آغاز حضرت ادریس علیہ السلام نے کیا ہے۔ علم ریاضی کے موجد ادریس علیہ السلام ہیں۔ علم نجوم کو دنیا میں انہوں نے متعارف کروایا۔ یعنی یہ وہ علوم ہیں جن کا آغاز ایک پیغمبر نے کیا ہے۔ آپ کا بچہ ریاضی پڑھتا ہے، اس کے دل و دماغ میں ہوتا ہے کہ یہ تو بس دنیاوی علم ہے، یہ تو پڑھ کر مجھے کوئی جاب ملے گی، اس کو پڑھنے کا ثواب نہیں ہے۔ آپ اس کو بتائیں کہ یہ ایسا علم ہے کہ اس کا آغاز ایک پیغمبر نے کیا ہے، یہ دنیا میں ایک پیغمبر نے متعارف کروایا ہے، تو جو علم ایک پیغمبر متعارف کروائے تو اس سے بڑھ کر دینی علم کون سا ہوگا۔ اسی طریقے سے آپ کا بچہ فزکس پڑھتا ہوگا، کیمسٹری پڑھتا ہوگا، اس کے دل و دماغ میں یہی ہوتا ہے کہ یہ تو دنیاوی علوم ہے۔ تو آپ اس کو سمجھائیں کہ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو سب سے پہلے جو انہیں علم عطا کیا، جس علم کی بنیاد پر ان کو فرشتوں پر فضیلت دی، وہ علم کیا تھا؟ اشیاء کا علم تھا۔ اللہ نے انہیں اشیاء کا علم عطا کیا تھا کہ یہ کائنات کی چیزیں ہیں، یہ ان کی صفات ہیں، یہ ان کے خواص ہیں۔
اب فزکس میں بچہ کیا پڑھتا ہے؟ کائنات کی چیزوں کو پڑھتا ہے نا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ چیزوں میں ترقی ہوتی ہے، تو وہ اس ترقی یافتہ چیز کی ترقی یافتہ دنیا کی ترقی یافتہ اشیاء کا مطالعہ کرتا ہے، تو اس کے دل و دماغ میں یہ بٹھائیے کہ یہ بھی دینی علم ہے۔ یاد رکھیے کہ یہ جو علوم کی ہمارے ہاں تقسیم ہے کہ یہ دینی علم ہے، یہ دنیاوی علم ہے، یہ تقسیم ہم نے نہیں کی، یہ اسلام نے نہیں کی، یہ تو مغربی تہذیب کی وجہ سے آ کر اب علوم دو حصوں میں بٹ گئے ہیں، ورنہ مسلمانوں کے ہاں تو علوم کی کوئی تقسیم نہ تھی نہ اب ہے۔ ہمارے ہاں نیت پر دار و مدار ہوتا ہے۔ ایک آدمی اگر ایک بچہ کالج جاتا ہے اور اس نیت سے جاتا ہے کہ میں کچھ لکھ پڑھ کر اپنے اللہ کو راضی کروں، اپنے گھر والوں کے لیے قیمتی انسان بن جاؤں، معاشرے کے لیے قیمتی انسان بن جاؤں، تو اس بچے کا سارا پڑھنا یہ اس کی طرف سے ایک جہاد ہے، وہ جہاد بالقلم کر رہا ہے۔ اس کے ایک ایک قدم پر اللہ کی بارگاہ سے اسے نیکیاں ملتی ہوں گی، اور اس کا ایک ایک محنت کا لمحہ یہ اس کے لیے باعث اجر ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر ایک آدمی قرآن کریم پڑھتا ہے لیکن اس کی نیت اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہے، دنیا کو دکھانے کے لیے ہے یا مال کمانے کے لیے ہے، تو بظاہر وہ قرآن کریم کے سامنے بیٹھا ہے لیکن یہ کوئی دینی علم کے راستے میں نہیں ہے، یہ تو ریاکاری کے راستے میں ہے۔ تو بات دوسری طرف نکل گئی۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے دنیا میں کئی چیزیں متعارف کروائیں، سوئی کے ذریعے کپڑا سینا، ریاضی کا علم ہے، نجوم کا علم ہے، اور بھی اس دنیا کے اندر جو بھی اس زمانے کی تقاضے تھے، تو ادریس علیہ السلام نے ان کے مطابق اپنی امت کے لیے رہنمائی کا ایک ورثہ چھوڑا۔ نوح علیہ السلام لکڑی کا کام کرتے تھے، اللہ نے انہیں لکڑی کا کام سکھایا تھا، چنانچہ انہوں نے اس زمانے میں ایسی کشتی بنائی تھی کہ اس کشتی کا سائز آج بھی اس جدید دنیا کے لیے بھی ایک روشن نمونے کی طرح ہے کہ اگر اس طریقے سے پانی ہو اور اسی سائز کی اور اسی وزن کی کشتی بنائی جائے تو اس کی اپنی ایک افادیت ہے جس کو اس علوم کے ماہرین بہتر طور پر جانتے ہوں گے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے گزر بسر کے لیے مویشی رکھے ہوئے تھے، ان کے ذریعے وہ گزر بسر کرتے تھے اپنے گھر والوں کا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بکریاں چرا کر اپنا گزر بسر کیا ہوا ہے۔ لوط علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ کاشتکاری کرتے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام تجارت کرتے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام بھی تجارت کرتے تھے۔ یہ دونوں حضرات انبیاء علیہ السلام عرب میں تھے، عرب کے مشرقی شمالی اور جنوبی حصوں میں اللہ نے انہیں مبعوث کیا تھا، قوم عاد کی طرف، قوم سمود کی طرف، اور یہ دونوں قدیم عرب اقوام ہیں۔ اب عرب میں چٹیل میدان تھا، چٹیل صحرا تھے، وہاں کاشتکاری تو ہو نہیں سکتی تھی، تو یہ حضرات تجارت فرمایا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے امام الانبیاء بنایا۔ آپ علیہ السلام نے بکریاں بھی چرائی ہیں، تجارت بھی فرمائی ہے۔ داؤد علیہ السلام کو اللہ نے لوہے کا کام سکھایا تھا، وہ لوہے کا کام جانتے تھے، اس کے ذریعے زرہ بناتے تھے اور زرہ بنا کر وہ اپنے لیے گزر بسر کا سامان کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام باوجود کہ عظیم ترین بادشاہ تھے لیکن گزر بسر کے لیے انہوں نے بھی کوئی وسیلہ اختیار کیا ہوگا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ کوئی زنبیل قسم کی چیز بنایا کرتے تھے، اس کو فروخت کرتے تھے۔ یہ حضرات انبیاء علیہ السلام کا اسوہ حسنہ ہے، اور اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں رہنے کے لیے انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے، رزق کمانے کے لیے مشقت کرنی پڑتی ہے، سبب اختیار کرنا پڑتا ہے، صبح اٹھنا پڑے گا، دکان جانا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی۔ ہمارا تاجر صبح سو رہا ہوتا ہے، 12-1 بجے اٹھ کر وہ دکان جاتا ہے جب اللہ کی جانب سے برکت کی گھڑیاں ختم ہو چکی ہوتی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ سے ایک دعا منقول ہے، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، کہ یا اللہ میری امت کے لیے صبح کے جو اولین اوقات ہیں ان میں برکت ڈال دیجئے۔ ایک صحابی ہیں حضرت صخر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی عادت مبارکہ تھی کہ یہ اپنی تجارت کا مال صبح سویرے سفر پر بھیجا کرتے تھے، تجارت کرتے تھے، مال کہیں بھیجتے تھے، صبح سویرے پہلے وقت میں اپنا تجارتی سامان کہیں روانہ کرنا ہوتا تھا تو اس وقت روانہ فرماتے تھے،
اور روایات میں آتا ہے کہ اللہ نے انہیں ایسی برکت عطا فرمائی، ان کے پاس مال اس قدر کثرت سے ہوا کہ انہیں سمجھ نہیں آتی تھی کہ اب اس کو رکھا کیسا جائے، اسے سنبھالا کیسے جائے۔ تو یہ برکت کے اوقات ہیں۔ ہم چونکہ محنت کے عادی نہیں ہیں، سوئے رہتے ہیں، اور 1-2 بجے آنکھیں ملتا ہوا تاجر اٹھتا ہے اور ناشتہ کرتا ہے، پھر جا کر کچہری بازار میں بیٹھتا ہے اور رات گئے واپس آتا ہے، اور نتیجہ آپ کے سامنے ہے کہ تاجر بھی پریشان، کمانے والا بھی پریشان، اور پورے معاشرے پر ایک نحوست کی چھاپ ہے۔ اس کی جہاں اور بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، وہاں ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ ہماری محنتیں درست ہمت میں نہیں ہیں۔ خوب سمجھ لیجئے کہ محنت کرنی بھی ہے اور درست ہمت میں کرنی ہے۔ ایک مسلمان بادشاہ کے دربار میں ایک مرتبہ ایک فنکار پیش ہوا۔ اس کا یہ فن تھا کہ وہ اس طرح سوئی گاڑ دیا کرتا تھا اور پھر دور سے ایک سوئی پھینک کر اس کے ناکے میں سے گزارتا تھا۔ اب یہ کتنا مشکل کام ہے، سوئی کا ناکا کتنا چھوٹا ہوتا ہے، اور دور سے سوئی پھینک کے اس کے ناکے میں سے گزارنا بظاہر یہ ناممکن ہے، لیکن اس نے محنت کی تھی اور اس فن میں کمال حاصل کی۔ اس زمانے میں بادشاہوں کے درباروں میں مختلف صاحب فن لوگ پیش ہوتے تھے، اپنے فن کا مظاہرہ کرتے تھے، بادشاہ سے انعام لیتے تھے۔ اب اس کو پیش کیا گیا، اس نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا، لوگ حیران ہو گئے۔ بادشاہ نے کہا کہ اس کو درے لگاؤ، اس کو کوڑے لگاؤ۔ کوڑے کھا کے اس نے پوچھا کہ مجھے کوڑے کیوں لگوائے گئے، میں نے تو اپنے فن کا مظاہرہ کیا۔ تو بادشاہ نے کہا اللہ نے تمہیں صلاحیت دی ہے، تم نے محنت کی اور تم نے صلاحیت کو ضائع کیوں کیا؟ محنت کرنی ہی تھی تو درست راستے میں کرتے، یہ تم کیسا کام کر رہے ہو کہ نہ اس سے دنیا کو کوئی فائدہ ہے اور نہ تمہیں آخرت کا کوئی فائدہ ہے۔ تو محنت کرنی بھی ہے تو درست ہمت میں کرنی ہوگی، چاہے وہ عبادات کے میدان کی محنت ہو یا وہ دنیا کے میدان کی محنت ہو، درست ہمت میں کرنی ہوگی، جیسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی۔ تو بہرحال اسلام انسان کو محنت کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ محنت تو بیکاری بھی کرتا ہے، سارا دن وہ چوراہے پر کھڑا ہوتا ہے، دھوپ کا سامنا کرتا ہے، خود بھی اپنے آپ کو بھی رسوا کرتا ہے، اپنے معصوم بچوں کو بھی رسوا کرتا ہے۔ محنت تو وہ بھی کرتا ہے، محنت چور بھی کرتا ہے، محنت دھوکہ دینے والا بھی کرتا ہے، لیکن میں نے عرض کیا کہ محنت درست ہمت میں کرنی ہوتی ہے۔ اللہ نے جو صلاحیت دی ہوتی ہیں وہ درست مقاصد کے لیے استعمال کی جاتی۔ اسلام نے مزدور کی حوصلہ افزائی کی ہے، اور اس قدر حوصلہ افزائی کی ہے کہ اس کے لمحات کو اللہ کے راستے میں شمار کیا گیا ہے۔ ایک روایت کا مفہوم ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، صحابہ آپ کے ساتھ تھے، ایک جوان گزرا جو صحت مند لگ رہا تھا، تو کسی صحابی نے عرض کیا کہ کیا ہی اچھا ہوتا اگر یہ اللہ کے راستے میں ہوتا، یعنی یہ جہاد کرتا، عبادات کرتا، اللہ کے راستے میں ہوتا، اپنی توانائیاں وہاں استعمال کرتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر یہ آدمی رزق کمانے کی محنت کر رہا ہے اس نیت سے کہ اللہ اس کو سوال سے بچائے، اپنے والدین کی کفالت کرے، تو پھر بھی یہ اللہ کے راستے میں ہے۔ یہ اسلام نے محنت کرنے والے کو، رزق کے میدان میں محنت کرنے والے کو فضیلت عطا کی ہے کہ اگر کوئی آدمی دکان میں بیٹھتا ہے، ملازمت کرتا ہے، تجارت کرتا ہے اور اپنی نیت درست رکھتا ہے تو وہ اللہ کے راستے میں ہے۔ اور یہ آپ جانتے ہیں کہ جو آدمی اللہ کے راستے میں ہوتا ہے اس کے ہر قدم پہ اس کو نیکی ملتی ہے، ہر گزرنے والا لمحہ اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں درج کرواتا ہے، کیونکہ وہ تو عبادت کر رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس تشریف لا رہے تھے، صحابہ استقبال کے لیے نکلے، ایک صحابی تھے غالباً حضرت سعد انصاری نام تھا ان کا، وہ آگے بڑھے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کے ساتھ مصافحہ فرمایا تو آپ کو ایسا محسوس ہوا کہ ان کے ہاتھوں میں کچھ کھردراپن ہے، ہاتھ کھردرے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ ارے بھائی آپ کے ہاتھ کیوں کھردرے ہیں؟ وہ عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ میں مزدوری کرتا ہوں، کدال چلاتا ہوں، پھاوڑا چلاتا ہوں، اور اس طرح محنت کر کے اپنے اہل و عیال کے لیے رزق کماتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھوں کو بوسہ دیا، یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اعزاز عنایت فرمایا۔ اب محنت کرنے والے کو یہ جو اتنا اعزاز دیا گیا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ محنت درست راستے پر کر رہا ہے اور معاشرے میں اس کی وجہ سے مثبت تبدیلی آ رہی ہے۔
ایک آدمی مزدوری کرتا ہے اس کو بھی فائدہ ہے، اور جو مزدوری لے رہا ہے اس کو بھی فائدہ ہے۔ ایک آدمی تجارت میں محنت کر رہا ہے اس کو بھی فائدہ ہے، پورے معاشرے کو فائدہ ہے۔ لیکن ایک آدمی بھیک مانگنے میں محنت کرتا ہے وہ تو معاشرے پر بوجھ ہے، اس کا معاشرے کو کیا فائدہ ہے؟ اس لیے ایسی محنت جو غلط راستے پر ہو اور اس کی وجہ سے معاشرے میں کوئی درست تبدیلی نہ آئے، کوئی مثبت تبدیلی نہ آئے، ایسی محنت کی شریعت نے حوصلہ شکنی کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیکاری کے بارے میں فرمایا کہ جو آدمی بھیک مانگتا ہے، لوگوں سے سوال کرتا ہے، وہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت کا ایک ٹکڑا نہیں ہوگا۔ یعنی اس طریقے سے رسوائی کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کو پیش کیا جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ ایک شخص کو دیکھا کہ وہ کھانا مانگ رہا تھا، بھیک مانگ رہا تھا، سوال کر رہا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی صحابی سے فرمایا کہ اس کو کھانا کھلاؤ۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر نے دیکھا کہ وہ پھر کھانا مانگ رہا ہے۔ تو حضرت عمر نے اس شخص سے کہا جس کو آپ نے کھانا کھلانے کا حکم دیا تھا کہ آپ نے ان کو کھانا نہیں کھلایا۔ انہوں نے عرض کیا میں نے تو کھانا کھلایا ہے۔ وہ کھانا کھا کے پھر مانگ رہا تھا۔ حضرت عمر نے اس کو بلایا، اس کے پاس تھیلا تھا، تھیلا دیکھا تو وہاں روٹیاں تھیں۔ تو حضرت عمر نے اسے ڈانٹا کہ یہ تم پیٹ بھرنے کے لیے مانگ رہے ہو یا تم تجارت کر رہے ہو؟ اور اس نے پھر وہ حضرت عمر نے اس سے وہ ساری روٹیاں چھینی اور صدقے کے اونٹوں کو ڈال دی، اس کے حوصلہ شکنی کے لیے کہ یہ تم کیا کر رہے ہو۔ تو یہ شریعت کی تعلیمات ہیں کہ بھیک کی حوصلہ افزائی نہیں کی جاتی، بیکاری کی بھی حوصلہ شکنی ہے، اور عام لوگوں کو بھی یہ ترغیب دی جاتی ہے کہ بھیک دینے کی بجائے اس کے لیے روزگار کا انتظام کر لیجیے۔ معروف واقعہ ہے، میں پہلے بھی بارہا سنا چکا ہوں، یاد دہانی کے لیے پھر عرض کیے دیتا ہوں۔ ایک صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے کچھ سوال کیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ آپ کے پاس کچھ موجود ہے یا نہیں؟ اس نے عرض کیا میرے پاس ایک چادر ہے جو کچھ نیچے لے لیتا ہوں، کچھ اوپر اوڑھ لیتا ہوں، اور ایک پیالہ ہے، اس کے سوا میرے گھر میں کوئی سامان نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا وہ دونوں لے آؤ۔ وہ دونوں چیزیں لے آیا، چادر بھی لے آیا، پیالہ بھی لے آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موجود صحابہ سے فرمایا کہ تم لوگوں میں سے کون ان کو خریدے گا، پیالے اور اس کو، چادر کو؟ ایک صحابی نے عرض کیا میں خریدتا ہوں 1 درہم کا۔ آپ نے فرمایا کہ اضافہ کون دے گا؟ یہ جو ہمارے ہاں بولی لگتی ہے تو بولی کا جواز فقہا نے اس واقعے سے نکالا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اضافہ کون دے گا، زیادہ قیمت کا کون لے گا؟ ایک صحابی نے عرض کیا میں 2 درہم دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دونوں چیزیں اس صحابی کو دی، 2 درہم اس سے لیے، اور یہ جو سوال کرنے آئے تھے ان کو 2 درہم دے کے آپ نے ارشاد فرمایا کہ 1 درہم کا اناج لے لو، گھر والوں کے لیے کچھ کھانے کا اہتمام کر لو، اور 1 درہم سے کوئی کلہاڑی کا جو پھل ہوتا ہے، کلہاڑی، وہ میرے پاس لے کر آؤ۔ تو وہ کلہاڑی خرید کے لایا 1 درہم کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست اقدس سے اس میں دستہ نصب کیا اور فرمایا کہ جاؤ جنگل میں جا کر لکڑیاں کاٹو اور 15 دن تک میں تمہیں نہ دیکھوں، یعنی اتنی محنت کرو کہ میرے پاس آنے کی بھی ضرورت نہیں۔ اب غور کیجئے، یہاں اس آدمی کو مجلس نبوی میں آنے سے روکا جا رہا ہے۔ مجلس نبوی میں کیا ہوتا تھا؟ لوگوں کی دینی تربیت ہوتی تھی، دینی تعلیم ہوتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس کے حالات کے پیش نظر فرمایا کہ میرے پاس بھی مت آؤ، میں تمہیں 15 دن تک نہ دیکھوں، 15 دن تک دن رات محنت کرتے رہو۔ چنانچہ وہ گئے اور 15 دن انہوں نے محنت کی، اور اب جب وہ آئے تو پھر آ کے انہوں نے عرض کیا، کچھ انہوں نے مال کمایا تھا، غالباً 10 درہم تھے، لکڑیاں کاٹتے تھے، فروخت کرتے تھے، اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں نے اتنے درہم سے اپنے لیے کپڑے بھی بنوائے ہیں اور اپنی خوشی کا اظہار کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ یہ اللہ کی تمہارے اوپر رحمت ہے کہ تم قیامت کے دن بھکاری بنا کر پیش نہیں کیے جاؤ گے۔ تو بجائے اس کے کہ آپ اس کو کچھ رقم عنایت فرماتے، آپ نے اس کے لیے روزگار کا انتظام کر دی۔ تو اس میں ہمارے لیے بھی ایک سبق ہے کہ یہ جو جگہ جگہ آپ کو مانگنے والے نظر آتے ہیں، تو بجائے اس کے کہ ان کو دیا جائے، آپ ہمت کریں اور
کچھ لوگ مل کر کسی ایک مانگنے والے کے لیے روزگار کا اہتمام کر لیں. کوئی مہنگا کام تو نہیں ہوتا، ریڈی لگوا دی جاتی ہے یا کوئی اور کام کر دیا جاتا ہے. تو یہ میری گزارش کا ایک پہلو ہے کہ انسان اس دنیا میں محنت کرنے کے لیے آیا ہے، اور اس کے سامنے دو راستے ہیں. ایک تو دنیا کا راستہ ہے، آخرت کا راستہ. دونوں راستوں میں اسے محنت کرنی ہوگی. دنیا میں بھی اس کو محنت کرنی ہوگی اور آخرت کمانے کے لیے بھی اس کو محنت کرنی ہوگی. صحابہ کرام آخرت کے لیے کتنی محنت کرتے تھے، لمبے لمبے نوافل پڑھتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ نے سن رکھا ہے، معروف روایت ہے کہ اتنے لمبی نمازیں آپ پڑھتے تھے کہ پاؤں مبارک پر ورم پڑ جاتا تھا. اور جب آپ نماز پڑھا کرتے تھے تو آپ کی سینہ مبارک سے ایسی آوازیں آتی تھیں جیسے دیگچی میں ہنڈی جب ابلتی ہے اور اس سے آواز آتی ہے. اس قسم کی آوازیں خشیت کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سینہ مبارکہ سے آتی تھی. ایک مرتبہ آپ سے عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ آپ اتنی محنت کیوں فرماتے ہیں، یعنی آپ تو سید الاولین والآخرین ہیں، اتنی محنت آپ کیوں فرماتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں کیا شکر گزار بندہ نہ بنوں. تو امت کو آپ نے تلقین کی ہے، عملی اسوہ امت کے لیے چھوڑا ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے بھی محنت کرنی پڑتی ہے. ہم میں سے بہت سارے لوگ دنیا کے لیے تو محنت کر لیتے ہیں، ہم نے کبھی آخرت کے لیے محنت کی ہے؟ یہ 5 وقتہ نمازیں ہیں، ہماری عادت بنی ہوتی ہے اور اسی پر اس انسان کا اکتفا ہوتا ہے. یہ کوئی محنت تو نہ ہوئی نا. محنت تو یہ ہے کہ کبھی آپ 1 گھنٹہ کھڑے ہو جائیں، اللہ کے سامنے لمبے لمبے نوافل پڑھیں. کبھی آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کچھ ایسا کام کریں جو آپ کے اوپر بوجھ ہو، آپ کو محنت کرنی پڑے. 5-10 روپیہ کسی کو دینے سے کوئی محنت نہیں ہوتی. یعنی اگر صدقہ دینا بھی ہے تو کبھی کبھار اس مقدار میں دیں کہ آپ کے سینے پر بوجھ ہو، آپ کو تکلیف ہو. یہ محنت ہے. تو جہاں دنیا کے لیے ہم نے محنت کرنی ہے وہاں دین کے لیے بھی محنت کرنی ہوگی. اور دین کے لیے محنت کے 2 راستے ہیں. ایک انفرادی عبادات کہ آدمی فرائض میں محنت کرے، فرائض سے ہٹ کر نوافل پڑھے، آغاز تہجد سے کرے، اشراق سے کرے، ان کو اپنے معمول کا حصہ بنائے، آہستہ آہستہ نوافل کی عادت بنائے. اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کے لیے محنت کی جائے، قرآن کریم سیکھا جائے، اس کو پھیلایا جائے، آپ علیہ السلام کے پیغام کو دوسروں تک پہنچایا جائے. تو یہ دین کے باب میں ہماری محنت ہوگی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں محنت کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ.